بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پی پی سی کے جو سیکشن کرنے والے ہیں وہ 300 سے لے کے 314 کے درمیان میں ہیں۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرا جو یوٹیوب چینل ہے بزدار لا فرم اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ان کو سبسکرائب کر لیں۔ تو کوشش کی ہے میں نے کہ جو لا گائیڈ کے جتنے بھی ہمارے نیو کمرز لائرز بھائی ہیں ان کو اس میں آسانی ہو۔ 300 جو سیکشن 300 ہے یہ قتل عامد کی بات کرتا ہے۔ قتل عامد میں 3-4 چیزیں ہیں۔ اگر کسی بندے کی انٹینشن ہے کہ میں کسی کو قتل کر دوں، یا اگر کسی بندے کی انٹینشن ہے کہ میں اس کو اتنا زخمی کروں کہ وہ مر جائے، یا کوئی بندے کو یہ انٹینشن ہے کہ میں اس طرح سے اس کو گھاؤ دوں اور اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ مر جائے گا، جس طرح فار ایگزامپل کہ کوئی کسی کو اگر فائر مارتا ہے سینے کے اندر تو لا محالہ ایک عمومی سی بات ہے، سینے میں فائر لگنے سے عموماً بندے فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو کن پٹی میں مار دے مین اس کا مطلب ہے کہ وہ فوت ہو جائے گا، وہ مر جائے گا۔ تو اس طرح کی انٹینشن ہو یا اس کو نالج ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جس طرح سے میں چوٹ دے رہا ہوں اس سے بندہ مر سکتا ہے اور وہ قاذف مر جائے، وہ قتل عامد میں آئے گا۔ اور یہ 300 قتل عامد کے بارے میں ہے۔ 301 یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی انٹینشن ہے اور اس کو نالج ہے کہ میں فلاں بندے کو جا کے مار دوں، اور وہ مارنے گیا ہے مسٹر اے کو، اور اس دوران مسٹر بی فوت ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، کیونکہ اس کو انٹینشن بھی تھی، نالج بھی تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں ان سے انسان مر سکتا ہے، تو وہ اس کاز میں آ جائے گا اور وہ بھی قتل عامد کا ذمہ وار ہوگا۔ 302 کے اندر قتل عامد کی پنشمنٹس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب 302 میں سب سے پہلی پنشمنٹ جو دی گئی ہے وہ قصاص ہے۔ قصاص اپلیکیبل نہیں ہوتی کیونکہ قصاص کی جو شرائط ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ قصاص کی شرائط کہاں دی گئی ہیں؟ وہ سیکشن 304 میں دی گئی ہیں۔ اب 304 کی جو شرائط ہیں وہ بھی اس کو قصاص کے ساتھ ہی پڑھ لینا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ہی اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ 304 کی 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرائط یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، جو اکیوزڈ ہے، جس عدالت میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے، اسی عدالت کے اندر وہ اب اسی جج صاحبان کے سامنے وداؤٹ کسی تھریٹ، وداؤٹ کسی لالچ، وداؤٹ کسی دباؤ اپنے جرم کا اقرار کرے، کنفیشن کرے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قانون شہادت آرڈیننس 17 کے مطابق جو گواہان کیا ہیں کہ بھی جو قتل کے اندر ہیں، قصاص کے اندر ہیں، وہ 4 گواہ ہوتے ہیں۔ جو 4 گواہ وہ جو نیک باز ہوں، جو ولی اللہ کی طرح کے ہوں، ولی اللہ کی طرح کا جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، گناہ کبیرہ نہ کیا ہو سرزند، وہ گواہی دیں کہ بھی کہ قتل اس بندے نے کیا ہے تو پھر اس کا قصاص ہوگا۔ کیونکہ جان لینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جان کسی کی لینا، کسی کے خلاف جھوٹ بولنا، اور 4 ولی اللہ کے گواہ نہیں ملتے۔ اس وجہ سے یہ 2 شرائط پوری نہیں ہوتی، قصاص اپلیکیبل عموماً پاکستان کے اندر نہیں ہوتا۔ 302 کے اندر جو دوسری سزا ہے وہ دوسری سزا ہے تعزیر، جہاں پہ قصاص فیکٹس اور فگرز کے مطابق 304 کی شرائط کے مطابق لاگو نہیں ہوتا، وہاں پر تعزیر جہاں پہ حد ختم ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کے مین میڈ جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ قانون سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ تعزیر ہوگی۔ تعزیر میں اس کو یا تو ڈیتھ پینلٹی دی جائے گی یا پھر اس کو لائف امپرائزمنٹ دی جائے گی، جو کہ ایٹ لیسٹ 14 سال ہوگی۔ تیسری سزا جو قتل عامد کے اندر آتی ہے، جہاں پہ قصاص اپلیکیبل نہ ہو، 306 کے مطابق یا 307 کے مطابق جہاں پہ قصاص لگ جائے لیکن اس کی انفورسمنٹ نہ ہو، یعنی قصاص فار ایگزامپل بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، اس قسم کی سچویشن ہو جہاں قصاص لاگو نہ ہو، تو وہاں پہ یہ پنشمنٹ دی جاتی ہے جو کہ 25 ایئرز امپرائزمنٹ کی ہوتی ہے۔ 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے 306 سیکشن کے مطابق اپلیکیبل نہ ہو، اور 307 کے مطابق قصاص لگتا ہو لیکن انفورس نہ ہو سکے، پھر یہ سزا آئے گی۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس کو میں نے جو بہت ریسرچ کی ہے، اس کو لفظ دیا ہے سیڈز کا، SEEDS، سیڈز، S سڈن پرووکیشن، E ایکسیسس پاور آف یوز بائی پولیس آفیسر، پھر دوبارہ ایکسیسس یوز آف سیلف ڈیفینس، D ڈیتھ کنسنٹ، S سڈن فائٹ۔ اگر اس طرح کے تمام جو معاملات ہیں اس میں یہی C جو پنشمنٹ ہے وہ دی جاتی ہے۔
دوسری بات، فساد فی الارض کا بھی معاملہ جو ہے، اصول جو ہے وہ بھی اس کے اندر زیر غور رکھا جاتا ہے. اگر فساد فی الارض کا معاملہ ہو تو پھر سی نہیں لگتا، اس پہ پنشمنٹ اے لگے گی یا بی لگے گی. یہ تھا 302. 303 سیکشن 303. 303 جو ہے وہ قتل اگر اکراہ تام کے اندر یا اکراہ نکاس کے اندر قتل عمد ہو جائے تو اس کی کیا پنشمنٹ ہے. اگر اکراہ تام کے اندر ہو جائے قتل تو جس بندے نے قتل کیا ہے اس کو جو سزا ملے گی وہ ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے 10 سال تک. لیکن جس بندے کے کہنے پہ قتل ہوا ہے وہ اس طرح کے قتل کا مجرم ہوگا اور اس کو وہی سزا دی جائے گی. لیکن جس نے کیا ہے اس کو کم سے کم 10 سال ہوگی، منیمم 25 ایئرس پر بھی جا سکتی ہے. جہاں تک اقراء نقائص میں تعلق ہے پنشمنٹ کا، اگر اقراء نقائص کے اندر آ کے کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے اندر اس پہ اتنی پریشر نہیں تھا تو یہ الٹ ہو جائے گا. جس نے قتل کیا ہے اس کو جس قسم کا قتل اس پہ واجب ہوگا، چاہے قصاص ہوگا، چاہے تعزیر میں آئے گا، چاہے اس پہ لائف امپریزمنٹ، جو کچھ بھی آئے گا وہ اس قسم کے قتل اس پہ لاگو ہوگا. اور جس کے کہنے پہ کیا ہے اس کو امپرائزمنٹ ہوگی جو کہ 10 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے. اس کے بعد 304 سیکشن، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. 304 کیا ہے؟ 305 ہے ولی کے بارے میں، کہ ولی جو ہے وہ کون ہوتا ہے. جو پرسنل لا کے مطابق وہ انسان جو کہ وکٹم کا وارث ہوتا ہے اس کو ہم ولی کہتے ہیں. لیکن جہاں پر ولی نہ ہو تو وہاں پر گورنمنٹ ہی اس کی وارث ہوتی ہے. یہ ولی کی ڈیفینیشن ہے. 306 ہم نے ذکر کیا تھا کہ 306 وہ جہاں پہ قصاص کے لیے لائبل نہیں ہوتا. قتل عمد قصاص کے لیے کہاں لائبل نہیں ہوتا؟ پہلی بات، جس نے قتل کیا ہے وہ مائنر ہو یا انسین ہو تو وہ لاگو نہیں ہوتا. اس میں یہ بھی ہے بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کمیشن آف افینس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے افینس نہیں کیا ہوتا. وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں سکتے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی مثال دوں، کسی بندے نے کسی معصوم کو یا انسین کو ایک زہر کا کپ دیا، ایک پانی دیا جس کے اندر زہر تھا کہ جا کے فلاں بندے کو دے دو. اب معصوم کو تو نہیں پتا یا انسین کو تو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر معصوم نے جا کے اس بندے کو دیا وہ بندہ فوت ہو گیا. معصوم کے پیچھے جو بندہ ہے وہ ایگزمپٹڈ نہیں ہے کہ اس کو زہر کس نے دیا یا کس کے کہنے پہ دیا، وہ ایگزمپٹڈ نہیں ہے. پہلی بات، انسین کو وہ آفینس وہ اس میں لائبل نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر افنڈر جو ہے اس نے اپنے کسی پوتے کو قتل کیا ہے یا پوتے کے پوتے کو قتل کیا ہے تو وہ بھی قصاص کے لائبل نہیں ہوتا. تیسری چیز، جس نے قتل کیا ہے میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل، شوہر نے اپنے سالے کو قتل کر دیا. سالے کا جو والی ہے وہ اس کی بہن ہے اور وہ بہن جو ہے وہ بیوی ہے اس کی. اگر اس کی بیوی بھی فوت ہو جاتی ہے تو پھر بیوی کا والی کون ہے؟ وہ اس کا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے جو قتل کیا ہے اس کا جو والی ہے وہ بیٹا ہے. اس کیس میں بھی قصاص نہیں ہوتا، لائبل نہیں ہوتا. بیٹا باپ سے قصاص نہیں لے سکتا. دس از ناٹ لائبل. یہ ہوگا 306. اب 307 کی بات کرتے ہیں. 307 میں آتا ہے کہ کہاں کہاں پہ قصاص لگ گیا، قصاص پروف ہو گیا. اب قصاص انفورس نہیں ہو سکتا. کہاں کہاں انفورس نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات، جب افنڈر پہ قصاص لاگو ہو گیا لیکن قصاص لگنے سے پہلے افنڈر جو ہے جس نے جرم کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. دوسری بات، جو والی ہے وہ یا تو 309 کے اندر، سیکشن 309 کے اندر اللہ کے نام پہ اس کو معاف کر دیتا ہے افینڈر کو، یا پھر 310 کے اندر کمپاؤنڈ کر لیتا ہے، بدلے صلح کر لیتا ہے، تب بھی پھر قصاص انفورسیبل نہیں ہوگا. تیسری بات، جو والی ہے وہ ڈائریکٹ
اس کا وارث ہے. فار ایگزامپل جو ہم نے پہلے ایک ایگزامپل دی تھی کہ بھئی شوہر نے سالے کو قتل کر دیا, اس کی والی بیگم تھی, بیگم فوت ہو گئی, اس کا والی بیٹا تھا, تو بیٹے نے باپ کو, تو وہاں پہ قصاص لائبل انفورسیبل نہیں ہوتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ قصاص لگ گیا لیکن انفورسیبل نہیں ہوا. اب بات آتی ہے 308 کی کہ جو یعنی کہ قتل عمد جس نے قتل کیا ہے, جس پہ قصاص لائبل نہیں ہے, اس کی پنشمنٹ کیا ہے. فار ایگزامپل اب اس پہ قصاص 306 کے اندر قصاص لائبل نہیں ہے کسی اس بندے کے اوپر جس نے قتل کیا ہے, یا 307 کے اندر قصاص انفورسیبل نہیں ہے, تو پھر اگر کیا ہوگا, اس کی سزا کیسے ہوگی؟ اگر وہ مائنر ہے تو پھر دیت اس سے وصول کی جائے گی, اور دیت اس کی جو جائیداد ہے, اس کی پراپرٹی ہے, جو بھی اس کے معاملات ہیں, وہاں سے وصول کی جائے گی. نمبر 1 بات. دوسری بات, اگر وہ مائنر ہے لیکن اس نے اتنی ضرور عقل ہے کہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ, اور اس کے باوجود اس نے قتل کر دیا, تو پھر وہ دیت کے ساتھ ساتھ اس کو تعزیر کی بھی پنشمنٹ ہو سکتی ہے, جو کہ ڈیتھ ہو سکتی ہے, یا لائف امپریزمنٹ فار 14 ایئرز ہو سکتی ہے. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسری بات, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بھئی کہ اس جو جس بندے پہ یعنی کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھتے ہوئے عدالت کا یہ اختیار ہے کہ دیت کے ساتھ ساتھ کسی بندے کو امپرائزمنٹ, لائف امپرائزمنٹ یا 25 ایئرز کی امپرائزمنٹ ایز اے تعزیر بھی دے سکتی ہے. 309 کہ جو قصاص میں جو ویور ہوتا ہے وہ کیا ہے, کہ بھی قتل عمد میں جو ہم ویو کر دیتے ہیں اس میں کیا صورتحال ہے, کہ 309 میں وہ کیسے ویو کرتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو اس کا والی ہے, جو اڈلٹ والی ہے, وہ اللہ کے نام پر افینڈر کو معاف کر دیتا ہے کہ بھی میں نے اس کو معاف کیا, تو اس صورت میں وہ ویو ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ جو وکٹم ہے, فار ایگزامپل اس کے 2 والی ہیں یا 3 والی ہیں, ان 2 یا 3 والی میں سے اگر ایک والی ایک وکٹم کو معاف کر دیتا ہے اور ایک والی ایک وکٹم کو معاف نہیں کرتا, تو جس نے معاف کیا وہ معاف ہو گیا, دوسرا جو ہے وہ لائبل ٹو دیت ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک یا ایک سے زیادہ آفینڈر ہیں جس نے بندے کو مارا ہے, تو اگر ایک والی نے ایک آفینڈر کو معاف کر دیا اور ایک والی نے کسی کو معاف نہیں کیا, تو وہ دونوں قصاص کے لائبل ہوں گے. وہ ان پہ قصاص لائبل ہوگا اور ان پہ قصاص لگے گا. اور دوسری بات, جہاں پہ فساد فی الارض کا جو معاملہ ہے وہ اگر اٹریکٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ قصاص وہ ویو نہیں ہوگا, وہ ویو ہوگا لیکن سیکشن 311 کے مطابق ویو ہوگا. 310 کمپاؤنڈنگ آف قصاص بدل صلح. بدل صلح یہ ہے کہ بھی جو ایڈلٹ والی ہیں اس کے وکٹم کے, وہ بدل صلح کے اندر, بدل صلح کیا ہے؟ بدل صلح یہ ہے ایک کمپنسیشن ہے شریعت کے مطابق جو میوچلی وکٹم کے والی اور افینڈر کے درمیان طے ہوتی ہے. اس کو, اس اماؤنٹ کو, وہ پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ زیور بھی ہو سکتی ہے, وہ رقم بھی ہو سکتی ہے, وہ بدل صلح ہے. جو وکٹم کے والی ہیں وہ بدل صلح لے کے وہ معاف کر دیتے ہیں, تو یہ کمپاؤنڈنگ ہے. لیکن اگر جو والی ہے وہ ان سین ہے یا مائنر ہے, تو پھر حکومت اس کی والی ہوگی. اس صورت میں معاف حکومت بھی نہیں کر سکتی, تو حکومت جو رقم لے گی وہ دیت کے مطابق ہوگی. نمبر 1 بات. دوسری بات, اگر وہ والی جو ہے وہ اگر مائنر ہے, انسین ہے, تو اس والی کا جو وارث ہوگا, جو گارڈین مقرر ہوگا, وہ اس کی جگہ دیت کی رقم لے گا اور وہ کمپاؤنڈ کرے گا. تیسری بات, جہاں پر یہ کمپاؤنڈ نہ ہو رہا ہو کہ کسی نے اگر دیت میں پراپرٹی دی ہے یا زیورات دیے ہیں, اس کی رقم کا وہ ڈٹرمائن نہ ہو رہا ہو, یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ نہیں, کمپاؤنڈ نہیں ہوگا. معاملہ کمپاؤنڈ ہوگا, صلح ہوگی, لیکن
لیکن اس کے اندر وہ اس کو دیت تک محدود کر دیں گے کہ یہ دیت کی رقم ہے، دیت اس کو تصور کریں گے اور اس میں اس کی صلح ہو جائے گی۔ تیسری بات، بدل صلح جو ہے وہ آن ڈیمانڈ بھی دی سکتی ہے اس کی جو رقم ہے، یا پھر جو ڈیٹ تصور ہو، جو ڈیٹ اس میں لکھ دی جاتی ہے کہ اس ڈیٹ کو وہ بدل صلح کی اماؤنٹ دیں گے، اسی ڈیٹ پہ جو افینڈر ہے یا اس کے جو وارثان ہیں وہ دینے کے پابند ہیں۔ ایک اور بات، بدل صلح میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ لڑکی کو میرج میں نہیں دیا جائے گا۔ اگر لڑکی کو میرج میں دیا جائے گا تو اس کی پنشمنٹ 310A میں دی گئی ہے۔ 310A کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کرمنل لیبلٹی یا جو سول ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے لڑکی کو شادی میں دے دیا، ونی کر دیا، سوارا کر دیا، یا کوئی بھی ایسی رسم ادا کی جو کہ ہمارے ہاں چلتی ہے، پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اس کو جو میکسیمم امپرائزمنٹ ہوگی وہ 7 سال کی ہوگی، جو منیمم ہوگی وہ 3 سال کی ہوگی، اور اس کے اندر اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ آگے آ گیا سیکشن 311۔ اب 311 جو ہے یہ بار بار اس کا ذکر ہوا کہ جہاں پہ فساد فی الارض ہوگا وہاں پہ 311 دیکھا جائے گا۔ 311 دیکھا جائے گا وہ یہ ہے، اگر 3 چیزیں ہیں اس کے اندر، اگر جتنے ولی ہیں، اگر ایک بندے کے 3 4 5 ولی ہیں، اب ان میں سے کسی ایک نے معاف نہیں کیا، نمبر 1 بات، یا کسی ایک نے کمپاؤنڈ نہیں کیا، دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر فساد فی الارض کا معاملہ ہے، اگر یہ 2 چیزیں ہیں، معاف بھی کر دیا ولی نے، کمپاؤنڈ بھی ہو گیا، لیکن اگر جج صاحب کو یا عدالت کو یہ لگے کہ یہ جو افینڈر ہے اس کا جو پاسٹ کنڈکٹ ہے اس طریقے سے ہے کہ یہ دوبارہ بار بار وہ یہ معاملات کرتا ہے، یہ قتل و غارت کرتا ہے، تو اس کو تعزیر کی سزا دی جا سکتی ہے جو کہ 14 ایئرز آف امپرائزمنٹ ہے۔ اگر یہاں پر یہ شک ہو کہ بھی اس نے فساد فی الارض کے اندر آنر کے نام پہ قتل کیا ہے تو پھر اس کو امپرائزمنٹ 10 سال تک کی ہو سکتی ہے اس بندے کو 311 میں۔ اچھا، اب 312 کہ بھی قتل عامد آفٹر ویور اور کمپاؤنڈنگ آف قصاص، کہ اگر ہم 309 کے اندر اگر ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا اور 309 کے اندر والی نے اس کو وہ کر دیا، کیا کہتے ہیں، اپنا ویو کر دیا، معاف کر دیا اللہ کے نام پہ، 310 کے اندر یا کمپاؤنڈ کر لیا، اس کے بعد بھی اگر والی جا کے افینڈر کو قتل کر دیتا ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر 2 سچویشنز ہیں۔ اگر والی کو علم ہے کہ بھئی کہ یہ صلح ہو گئی ہے، مینس کمپاؤنڈ ہو گیا ہے معاملہ، یا ہم نے ویو کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ قتل کرتا ہے تو پھر وہ قصاص کا لائبل ہوگا۔ یا اگر والی کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ ویو ہوا ہے یا ہم نے کمپاؤنڈ کیا ہے تو پھر وہ دیت کے لائبل ہوگا۔ سیکشن 313، قتل عامد کے اندر جو قصاص کا جو رائٹ ہے وہ کیا ہے؟ قصاص کا رائٹ یہ ہے، اگر ایک والی ہے تو وہی اکیلا وارث ہے تو وہی ویو کر سکتا ہے، وہی کمپاؤنڈ کر سکتا ہے۔ اگر 2 والی ہیں، 2 سے زیادہ والی ہیں تو وہی قصاص کر سکتے ہیں، یا وہی دیت لے سکتے ہیں، یا وہی کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، جس کا کوئی والی نہیں تو وہاں گورنمنٹ جو ہے وہ دیت لے گی یا وہ سب کچھ کرے گی۔ گورنمنٹ معاف نہیں کر سکتی، گورنمنٹ دیت لے سکتی ہے یا گورنمنٹ اس کو سزا دے سکتی ہے۔ تیسرا، جو اس کا والی ہے وہ مائنر یا انسین ہے تو اس کا جو گارڈین ہوگا وہی قصاص لے گا، وہی معاف کر سکتا ہے، وہی دیت کر سکتا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ جہاں پر اس کا اپنا کوئی، اس مائنر کا کوئی نہ ہو تو وہاں پہ حکومت جو گارڈین وہ بناتی ہے تو وہی قصاص کر سکتا ہے۔ اچھا، 314 ایگزیکیوشن آف قصاص۔ قصاص کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ پہلی صورتحال یہ ہے، یہ جو ایگزیکیوشن ہے قصاص، یہ جو فنکشنری پارٹ آف گورنمنٹ جس کو ہم لفظ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جلاد ہیں حکومت کے، ان کو کہتے ہیں فنکشنری پارٹ، یا تو جلاد کے ذریعے ہی یہ تمام قصاص جو ہے یہ اس کا پایہ تکمیل تک پہنچے گا، پہلی صورتحال۔ دوسری صورتحال وہ یہ ہوتی ہے کہ جو دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ جب قصاص ہوگا، جو والی ہے، والی کو انفارم کیا جائے گا کہ بھی اس ڈیٹ کو، اس ٹائم میں، اس وقت، اس جگہ ہم قصاص کر رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ ان کا ہونا بہت ضروری ہے، یا وہ آئے گا یا ان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ آئے گا۔ ان کیس مطلع کرنے کے باوجود والی
یا ان کا نمائندہ نہیں آتا تو کوئی آتھورائزڈ آفیسر گورنمنٹ کی موجود ہوگا، اس کی موجودگی میں قصاص کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، اگر قصاص کسی عورت کا لینا ہے اور وہ پریگننٹ ہے تو اس میں دو صورتحال ہے، یا تو اس کو سیکیورٹی لے کے اس کو آزاد بھی کیا جا سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد قصاص لیں گے، یا پھر اس کو سمپل امپریزنمنٹ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کے بعد اس کو قصاص لیا جا سکے۔ امید ہے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔